جی یہ طاہرہ شیخ بہن ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں اور ان کا سوال ٹیکسٹ میسیج میں نہیں بلکہ وائس میسیج میں ہے۔ آئیے ان کا سوال سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میں اور میرے شوہر صبح تہجد پڑھ رہے تھے، 5:45 میں تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے شوہر نفل پڑھنے لگ گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے، فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے اور عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا بتائیے میرے کو، تو مجھے پتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک جی بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پیغام بھی مل رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ طاہرہ شیخ بہن اپنے شوہر کے ساتھ نماز پڑھ رہی، کون سی نماز؟ تہجد کی نماز، جو بہت مشکل سمجھی جاتی ہے۔ وہ میاں بیوی ایک گھر میں اللہ کے سامنے رات کو اس وقت جبکہ ساری دنیا نرم نرم گرم گرم بلینکٹ کمبل اور لحافوں میں لیٹے ہوئے مزے کی نیند لے رہے ہوں گے، اس وقت یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی کیا ہے راز و نیاز کی باتیں کر رہے، تہجد کی باتیں کر رہے۔ اور دیکھیے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تہجد کا وقت ختم ہو جانے پر جب فجر کی اذان ہو گئی تو شوہر نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی اور نفلیں پڑھنے لگی۔ لیکن دیکھیے عورتوں میں کس قدر دین ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ فجر کی اذان کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اور فجر کے ختم تک صرف فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا طاہرہ شیخ بہن نے، اور آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے، انہوں نے بیچاروں نے غلط سمجھا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فجر کے عموماً ان کا کیا بلکہ اکثریت کا یہ مزاج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہے، فجر کی نماز سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ فجر کا وقت جیسے شروع ہوا اور فجر کے ختم تک فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں فرض قضاء عمری وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ عاطف صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نماز کے دوران سجدے میں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے فرض نماز کے سجدوں میں دعا نہ مانگی جائے، نفل نماز کے سجدے میں جو آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں 3 مرتبہ کم از کم، زیادہ 5 7 9، اس کی جگہ پر یا اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا جو قرآن میں آئی ہے، مثلا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ وہ دعا جو حدیث میں آئی ہے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع، یہ دعائیں ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہ آخر تک یہ دعا ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی دعاؤں کو آپ نفل نماز کے سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان، اپنی جو مادری لینگویج ہے اس میں دعا نہیں مانگ سکتے نفل نماز کے سجدوں میں۔ ہاں آپ جو ہے نماز کے باہر سجدے میں عام طور پہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد۔ اسی طریقے سے بعض حضرات سلام پھیرنے کے بعد یوں دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بجائے وہ یوں اپنے سجدے میں چلے جاتے اور یہ دعا مانگتے، تو ایسی صورت میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں کو اس طریقے سے نہیں رکھیں گے بلکہ ہاتھوں کو اسی طریقے سے رکھیں گے اور پھر اس کو اپنی زبان میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے جو سنت موقدہ کیسے پڑھیں؟ تو 4 رکعت کی نیت کر کے یا 2 رکعت کر کے؟ تو آپ کو جواباً پہلے اصلاح کر دوں کہ عصر سے پہلے جو 4 رکعت ہیں وہ سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ غیر موقدہ ہے، اور سنت غیر موقدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا ہو۔ یہ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت موقدہ وہ ایک سلام کے ساتھ ہے، اکٹھی 4 پڑھنی ہے، 2 کر کے نہیں پڑھنا ہے۔
جی یہ نوشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے پارٹی کا کھانا کیسا ہے یا برتھ ڈے وش کرنا کیسا ہے؟ بھائی برتھ ڈے کا کھانا، برتھ ڈے پارٹی کا میں شرکت کرنا، برتھ ڈے پارٹی میں جانا، برتھ ڈے کا وش کرنا، یہ سب چیزیں غیروں کے کلچر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین کا طریقہ نہیں ہے، بزرگان دین کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی صحابی نے کسی اولاد کا یا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ام فاطمہ رضی اللہ عنہن کا کوئی برتھ ڈے نہیں منایا، لہذا جو کام پیارے آقا نے نہیں کیا ہم اس کی کیسے مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ ہم ایسی فنکشن میں، ایسی تقاریب میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ہم ایسا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ بہتر نہیں ہے، بچا جائے، غیروں کا کلچر ہے اور غیروں کے کلچروں کو سے بچ کر نبی کے کلچر کو عام کیا جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جی یہ ہیں راشدہ، یہ کہہ رہی ہیں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے، 1 سال بھی نہیں ہوا تھا شادی کو، تو ان کو جائیداد میں حصہ بنے گا؟ جی ہاں، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اور کوئی بچہ نہیں ہے تو بیوی کو شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو شوہر کے چھوٹے ہوئے مال، جائیداد، پراپرٹی، کیش، سونا چاندی، جو بھی کچھ ہے تو اس کے ترکے میں سے بچوں کے ساتھ بیوی کا 8واں حصہ ہے، اور بچے نہیں ہیں تو بیوی کو اپنے شوہر کے ترکے میں سے پورے ترکے کا 1/4 حصہ ملے گا۔ جی یہ کنزا خان ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب فجر کی نماز میں دعائے معصورہ آدھے پڑھنے سے بھول جائیں تو کیا نماز مکمل ہو جائے گی یا نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی؟ دیکھیے گا، فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی فرض نفل نماز ہو، آپ نے قاعدہ اخیرہ میں التحیات و تشہد پڑھ لیا تو اب واجب ادا ہو گیا۔ تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور نماز میں کوئی بھی اگر سنت چھوٹ جائے تو سنت کے چھوٹ جانے سے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ سائمہ بہن ہی کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر اپنے والد کو بوڑھی یا والدہ کو بڑھیا یا والد کو بوڑھا بول دیا پیار میں بس، تو کیا اس سے گناہ ہوتا ہے؟ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیار میں بھی ماں باپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح کی ماں کو بڑھیا یا ابا کو بوڑھا کہہ دیا تو اس سے کتنے ہی سال کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بہت ہی سخت گناہ ہوتا ہے، چاہے پیار میں بولو یا کیسے بھی بولو۔ دیکھیے گا، اگر کسی یہ علاقے اور ہر جگہ کا الگ الگ رواج ہوتا ہے، الگ الگ معاشرت ہوتی ہے، کہیں پیار سے ادب تو کر کے بولنا، ابا تو نے کھانا کھا لیا، ابا تو اتنی دیر میں کیوں آیا، کہیں تو بولنا یہ بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، اور کہیں پر تو بولنا بے ادبی اور گالی سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بڈھا کہنا بہت بڑی گالی ہوتا ہے، کہیں بڈھا کہنا کچھ بھی برا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے گاؤں میں یا آپ کے ہاں پر اس طرح کہنے سے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ماں باپ بڑے خوشی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے پیار میں امی کو ابا تو بوڑھا ہو گیا ہے، امی تو بڑھیا ہو گئی ہے، یہ کہہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تو کوئی حدیث میں آیا ہے۔ لیکن اگر ذرا سی بھی بے ادبی کا اور بے احترامی کا ذرہ برابر خیال کے ساتھ بڈھا یا بڑھیا کہا تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ماں باپ کو اف تک نہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، بڈھا بڑھیا تو بہت دور کی بات ہے۔ جی یہ ایک ہمارے شاگرد ہیں محمد حمزہ، یہ کہہ رہے ہیں ان کا سوال وائس میں ہے، اس کو سن لیا جائے پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے نام سے دکان کھولنے کی سوچا تھا، پر میرے ذہن میں آپ کی بات آئی تھی تو میں نے سوچا خالی ایچ ہی نام ٹھیک ہے، ایک ہی الفابیٹ ٹھیک ہے بس، تو لوگوں کو سا ٹھیک لگ رہا ہے۔
جی انہوں نے ایک دکان کھولی ہے، کلیکشن کی دکان ہے، مینس کلیکشن کی. یہ پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب نام کیا رکھا جائے، تو میں نے بتایا کہ نام ایسا ہونا چاہیے جو سننے والے کے فوراً مائنڈ میں چھپ جائے، جو چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی آسانی سے یاد ہو جائے. زیادہ بڑا نام نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے وہ نام نہیں ہونا چاہیے جس سے جو ہے کسی بھی مذہب کو اور کسی بھی دھرم کے کا امتیاز الگ سے ہوتا ہو، چونکہ گراہک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. لہذا نام میں نے یہ چیزیں ان کو بتائی تو انہوں نے ایچ مینس کلیکشن کے نام سے اپنی دکان کا نام رکھا ہے. بہت اچھا ہے، مجھے بھی پسند ہے. میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. السلام علیکم. یہ چھوٹو صاحب ہیں، نام تو ان کا عرفان ہے لیکن ان کو چھوٹو چھوٹو کہتے ہیں، عرفیت ہے. وہ نام جو ہمارا سماج ہمیں دے دے یا گھر والے ہمیں نام دے دیں پیار و محبت میں، جس نام سے ہماری شہرت ہو جائے اسے عرف کہتے ہیں. تو نام عرفان ہے، عرف یہ چھوٹو ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں لیکن ان کا سوال وائس میں ہے. آئیے پہلے اس کو سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. قبرستان میں کیسے سلام کیا جائے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان میں کیسے سلام کیا جاتا ہے. آپ قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں تب یہ سلام نہیں ہے، بلکہ آپ قبرستان میں انٹر کر رہے ہیں، قبرستان کے گیٹ میں قدم رکھ کر قبرستان میں جانا چاہتے ہیں تو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، اسی میں سلام ہے. وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے آگے آگے جانے والے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اگر اتنی بڑی یہ دعا یاد نہیں ہے، ویسے تو آج کل تمام قبرستان کے جو ذمہ داران ہیں، کمیٹیاں ہیں، انہوں نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ وہ قبرستان کے گیٹ پر قبرستان میں داخل ہونے کی دعائیں لکھ رکھی ہیں. اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ صادق ہیں، یہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، محمد صادق خان. ان کے کچھ سوالات ہیں لیکن ٹیکسٹ میسیج میں نہیں ہے، وائس میسیج میں. چلیے ان کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں. السلام علیکم حضرت. نماز کے متعلق میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے کل 2 تاریخ دوسرا مہینہ 2023 میں فجر کے ٹائم وقت دکھا تھا ختم ہونے کا 6:59 پہ ختم ہو رہا ہے. تو میری آج صبح آنکھ کھلی تو لگ بھگ لیٹ ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا فرض پڑھ لوں گا. 5 منٹ پہلے اٹھا تھا تو میں نماز وضو کر کے کھڑا ہو رہا. السلام علیکم حضرت. میرا یہ نماز کے متعلق اس ٹائم نماز پوری کر سکتا ہوں کیا نہیں، یا اور پھر نماز 20 منٹ بعد پڑھی جائے گی کا مطلب 20 منٹ بعد جو پڑھی جائے گی تو اس میں کیا سنت بھی قضا پڑھی جائیں گی کیا حضرت؟ میری نماز پوری ہو گئی. جی ان کا سوال یہ کہ فجر کی نماز کا بالکل ختم وقت ہے، تو ایسی صورت میں آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیجئے گا، سنتیں چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر آپ سنتیں پڑھنے لگے تو وقت فجر کا ختم ہو جائے گا اور آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. اس لیے اس کنڈیشن میں فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کو چھوڑ دیں گے. وقت تنگ ہے تو صرف اور صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ نے نماز پڑھی فجر کی اور ابھی ایک ہی رکعت ہوئی تھی کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں یہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، اس کو آپ دوبارہ پڑھیں. اسی طریقے سے اگر آپ کی فجر اور جو آپ کی پوری نماز چھوٹ گئی، آپ سوتے رہ گئے، آپ اٹھیں، تو ایسی کنڈیشن میں اگر ظہر سے پہلے فجر کی نماز آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے.
کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سنتیں بہت زیادہ مؤکد ہیں، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ان سنتوں کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا ہے، اس لیے اگر ظہر سے پہلے پہلے یعنی پڑھتے ہیں، زوال سے پہلے پہلے پڑھتے ہیں تو سنتیں بھی پڑھی جائیں گی اور فرض بھی پڑھے جائیں گے، اور اگر ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد آپ فجر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو صرف اور صرف فرض ہی فرض پڑھے جائیں گے، سنت نہیں پڑھی جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے صرف فرض پڑھ لیے لیکن سنتیں نہیں پڑھی وقت کی تنگی کی وجہ سے یا جماعت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، تو کیا فجر کی 2 سنتوں کو فرض نماز کے بعد یہ جماعت کے بعد وقت ہے تو پڑھ سکتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پڑھیں؟ تو جواب یہ ہے، اگر فجر کی سنتیں آپ نے نہیں پڑھی، جماعت میں شامل ہو گئے یا وقت تنگ تھا آپ نے صرف فرض پڑھ لیے، تو ایسی کنڈیشن میں 2 رکعت فجر کی جو سنت موقدہ ہے ان کو وقت رہتے ہوئے فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فجر کے فرض کے بعد نہیں بلکہ سنتیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں تو نفل ہو جاتی ہیں، لہذا جب تو نہیں پڑھتا۔ البتہ اشراق کے وقت بطور نفل کی نیت سے ان 2 رکعات کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال سنتے ہیں، آئیے یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا۔ السلام علیکم حضرت، میرا دوسرا سوال یہ تھا، کل میں کام کی وجہ سے مارکیٹ میں لیٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے میں عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی تھی، تو میں نے گھر پہ ادا کری تھی، تو نماز پڑھ رہا تھا میں، تو میرا چھوٹا بیٹا 2.25 سال کا لگ بھگ، تو وہ سامنے سے گزر رہا تھا میرے، تو میں نے اس کو ہاتھ سے روکا تو وہ سوچا ابو پکڑ لیں میں، تو وہ اور میرے سامنے گھومنے لگا، بابا گھومنے لگا نماز کے سامنے سے ہی۔ تو اس صورت میں نماز تو مکمل کر لی، میں اب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نماز میری ہو گئی یا مجھے نماز دہرانا پڑے گا؟ یہ حدیث میں آیا ہے کہ سامنے سے نکلنے والا کو منعیت ہے روکنا چاہیے، اس صورت میں نماز ہو گئی یا دہرانا پڑے گی؟ بتا دیں۔ جی یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کا سوال سنا جیسا کہ جی ہاں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہو کوئی سمجھدار آپ کے آگے سے گزر رہا ہے اور وہ انجانے میں گزر رہا ہے، وہ غفلت میں ہے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، نماز پڑھ لیں اس طریقے سے ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس کو۔ لیکن آپ نے روکا نہیں یا روکا لیکن گزرنے والا وہ آگے سے گزر کر چلا گیا، تو ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھنے والی کی نماز میں ذرہ برابر بھی نقص اور کمی نہیں آتی۔ ہاں البتہ نمازی کے آگے سے جو گزر رہا ہے وہ اگر جان بوجھ کے گزر رہا ہے تو گناہگار ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بچہ میرا 2 سال یا 2.25 سال کا تھا، بچے ہوتے ہی ہیں ایسے کہ وہ میری جانماز سے آگے سے گزر رہا تھا، میں نے اس کو ہاتھ سے سنت کے مطابق روکا، تو وہ بچہ یہ سمجھنے لگا کہ ڈیڈی مجھے اپنی گود میں لے رہے ہیں، تو وہ اور زیادہ مجھ سے لپٹنے لگا، وہ میرے پر لپٹتا رہا، کبھی ادھر آتا کبھی ادھر آتا، لیکن میں نماز کو مکمل میں نے کر لیا۔ تو ان کو یہ شبہ ہے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، جواب یہ ہے کہ ان کی نماز ہو گئی۔ بچہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بچہ آ کے گود میں بیٹھ جائے بشرطے کہ وہ پاک ہو اور اس کے حگیز وغیرہ پہ اور یا اس کے پیشاب میں اس کی پجامیاں یا نیکر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بچہ آیا آپ کی گود میں بیٹھ گیا تحیات میں، یا آپ رکوع کر رہے تھے تو رکوع میں آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، یا آپ سجدے میں تھے تو آپ کی پیٹھ پر وہ سوار ہو گیا، تو ایسی کنڈیشن میں آپ سجدے سے اٹھے تو بہت آہستہ سے اٹھے، کہیں بچہ گر نہ جائے، بہت اس کو نیچے بیٹھال کے اٹھے، بہت سارے سے اٹھے، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور نماز کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔